یہ سن کر حبشہ کے لوگ جو ہیں کچھ لوگ مکہ واپس آئے. اس میں حضرت عثمان بھی تھے, حضرت رقیہ بھی تھی. لیکن جیسے ہی مکے کے باہر پہنچے ان کو خبر لگ گئی تھی کہ یہ جھوٹی خبر ہے, کفار مکہ پورے کے پورے ایمان نہیں لائے ہیں, ابھی تک ویسے ہی حالت ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا جا رہا ہے اور ایمان والوں کو ستایا جا رہا ہے. بہرحال اس زمانے میں یہ معاملہ ہوتا تھا کہ مکہ کے کسی رئیس گھر کے بعد بھی بڑے خاندان کے قبیلے کا بڑے آدمی کے گارنٹی لینے پر وہ مکے میں رہتے تھے. حضرت عثمان نے بھی گارنٹی ایک بڑے اپنے بنے امیہ کے کوئی خاندان کے بڑے سے اور رہنے لگے. اس کے بعد بھی یہ ظلم و ستم جب کم نہیں ہوا, 5 ہجری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر حکم فرمایا کہ اگر لوگ ستائے جا رہے ہیں تو جو لوگ اس کو برداشت نہیں کر سکتے وہ حبشہ کی طرف دوسری ہجرت کریں. دوسری ہجرت بھی کی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت رقیہ کے ساتھ. اب یہ دوسری ہجرت میں حضرت عثمان غنی اور حضرت رقیہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے مکہ تشریف لے آئے تھے, لیکن حضرت جعفر بن طالب اور ان کی اہلیہ محترمہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں حبشہ میں رہے. وہ ڈائریکٹ جب ہجرت کر کے مدینہ پہنچے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت علی کے بھائی مدینہ تشریف لائے. ان کے ساتھ اس وقت تک جتنے لوگ باقی رہ گئے تھے حبشہ میں ہجرت کرنے والے وہ آ چکے ہیں. یہ بھی نصیب میں ملا ہے حضرت عثمان غنی کو کہ آپ نے 3 مرتبہ ہجرت کی. پہلی ہجرت حبشہ, دوسری ہجرت حبشہ, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی تیاری کر رہے تھے. اسی دوران مکہ میں حضرت رقیہ اور حضرت عثمان غنی تشریف لائے. اس دوران حضرت عثمان کو حضرت رقیہ کو اللہ نے ایک بیٹا نصیب فرمایا تھا جس کا نام عبداللہ تھا. بہرحال پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ملا. حضور نے پھر عام صحابہ کو حکم دیا کہ ہجرت کرو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر کے حضرت عوض بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انصار کے بڑے شریف لوگوں میں سے شربا میں تھے اور انصار میں سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں تھے, مدینہ پہنچ کر ان کے مہمان بنے حضرت عوض بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ. اس کے بعد تو پھر لوگوں نے ہجرت کی اور حضرت عمر کی ہجرت تو بڑی شاندار تھی, آپ نے سن لیا. حضرت عمر کے بیان میں کو تو تلوار کھینچ کر میں ہجرت کر رہا ہوں. کون ہے جو اپنی بیوی کو بیوہ بنانا چاہتا ہے, کون ہے جو اپنے بچوں کو یتیم بنانا چاہتا ہے. اس انداز سے حضرت عمر نے ہجرت کی. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ملا اللہ کی طرف سے کہ آپ بھی ہجرت کریں. ابوبکر صدیق کو لے کر آپ نے ہجرت کی. ہجرت کے وہ تمام واقعات ابوبکر صدیق کے بیان میں آپ سن چکے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عوض بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان پٹ ہے. حضرت عوض بن ثابت بھی مدینے کے مالداروں میں شمار ہوتا تھا, بہت بڑا کاروبار تھا کپڑے کا. بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جب مدینہ پہنچے تو آپ نے کچھ مہینوں کے بعد بھائی چارگی کرائی. ایک مہاجر کا ہاتھ پکڑتے, ایک انصار کا ہاتھ پکڑتے اور فرمایا آج سے تم بھائی بھائی. انصار بھائی کا حق ہونے کا حق ادا کر دیا. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انصاری بھائی تھے حضرت سعد بن ربیعہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ. حضرت عبد الرحمن کا ہاتھ پکڑا اللہ کے نبی نے اور فرمایا کہ تم دونوں آپس میں بھائی ہو, مہاجر اور انصار, اسی لیے ان کا نام پڑا انصار, مددگار. حضرت سعد بن ربیعہ لے گئے گھر, انگور کی کھیتی تھی, فرمایا آدھا تمہارا, باغیچے کو آدھا کیا آدھا تمہارا, مکان کو آدھا کیا آدھا تمہارا. اور اس کے بعد سعد بن ربیعہ عبد الرحمن بن عوف کو فرماتے ہیں کہ اب ایک چیز باقی رہ گئی ہے, 2 بیوی ہے میری, میں ایک کو طلاق دے دوں, عدت پوری ہونے کے بعد تم ان سے نکاح پڑھا لو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی کہنے کا حق ادا کرو. اللہ کی قسم, آسمان کے نیچے زمین کے اوپر ماں جوان ہے تو نکاح میں بیٹا دے دے گا, بہن جوان ہے تو بیٹا دے دے گا. اپنی خود کی بیوی طلاق دے کر عدت پوری کرنے کے بعد اپنے مسلمان بھائی کو دے, یا آسمان پہ, آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر اگر کوئی کرے گا غلامان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے وہ حق ادا کیا. عبد الرحمن بن عوف بھی مہاجر تھے,
عبد الرحمن بن عوف نے یہ نہیں کہا کہ تم طلاق دے دو جلدی سے، اور وہ بھی یہ بھی بات نہیں کہ 2 بیوی ہے، اس ایک سے میں بہت پریشان ہوں اس کو طلاق دے دوں۔ عبد الرحمن کو پوچھا تم جس کو پسند کرو میں اس کو طلاق دے دوں، کیونکہ اس وقت تک پردے کی آیتیں آئیں نازل نہیں ہوئی تھی، ایک دوسروں کو دیکھا کرتے تھے۔ عبد الرحمن بن عوف نے فرمایا کہ جزاک اللہ، تم نے اتنا کہا بہت بڑی بات ہے، اللہ تم کو اس کا اجر دے، تم تو مجھے بازار کا رستہ بتاؤ، میں مکے کا تاجر ہوں، مجھے بازار کا رستہ بتاؤ، میں انشاءاللہ تجارت شروع کروں۔ آپ نے عبد الرحمن بن عوف مدینے میں بھی بہت بڑی تجارت شروع کر دی۔ تو یہ انصاروں کا معاملہ تھا، انصار ایسے مدد کیا ہے، سارے لوگوں کی بھائی چاری کرا دی گئی، حضرت علی رہ گئے۔ حضرت علی نے فرمایا یا رسول اللہ آپ نے میری کسی انصار کے ساتھ میری بھائی چاری نہیں کرائی۔ یہ حضرت علی کا اعجاز ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اے علی تم میرے بھائی میں تمہارا بھائی، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا اعجاز ہے۔ اور حقیقت میں ہیں بھی چچا زاد بھائی ابو طالب کے بیٹے۔ بہرحال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر کے پہنچے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیرت میں آپ سن چکے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سہل اور سہیل نام کے لوگوں سے 2 یتیم بچوں سے مسجد نبی بنانے کے لیے زمین خریدی، جبکہ سہیل اور سہیل آپ کو ایسے ہی ہدیتاً دے رہے تھے۔ آپ نے فرمایا نہیں میں قیمتاً خریدوں گا۔ آپ نے قیمت طے کری، ابوبکر رضی اللہ عنہ کو اشارہ کیا، آپ نے قیمت ادا کی۔ یہ پہلی مسجد تعمیر، مسجد نبی کی تعمیر کرنے کا پیسہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیا۔ مسجد تعمیر ہوئی، اس زمانے میں بامبو اور وہ خیمے لگے رہتے تھے، بارش کی چھت لگتی تو بارش ہوتی تو زمین کیچڑ ہو جاتی۔ بہت سی حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول کیچڑ کی زمین پہ سجدہ کرتے کیچڑ لگ جاتا تھا، صحابہ کو کیچڑ لگ جاتا تھا۔ بہرحال ادھر مدینے میں مسلمانوں کی آبادی بڑھنا شروع ہوئی، لوگ کثرت سے ایمان لانے لگے، مدینے کے اطراف کے لوگ۔ مسجد نبی چھوٹی پڑنے لگی۔ بازو میں ایک مکان تھا مدینے کے کسی انصار کا، اللہ کے رسول نے اعلان کیا جمعہ کے دن کہ بازو کا مکان مسجد نبی چھوٹی ہے، لوگ کو نمازی کو تنگ ہو رہی ہے، اگر کوئی یہ مکان خرید کر مسجد نبی کے لیے دے دیا جائے اللہ اس کو جنت نصیب فرمائے، اور جنت یقینی ہے اس کے لیے۔ کھڑے ہوئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20,000 درہم میں وہ جگہ خرید کر مسجد نبی کو دے دیا، اللہ کے رسول کے ہاتھ میں دے دیا۔ اللہ کے رسول خوش ہو فرمایا اے عثمان تم نے جنت اپنے لیے منتخب فرما دی۔ اب آپ غور کریں، اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ جنت تم نے منتخب کر لی۔ اب اس دور میں اگر کوئی عثمان کو کافر کہے، اس دور میں عثمان کو بدبخت کہے، اس دور میں عثمان کو بددیانت کہے تو اس کا کیا حل؟ اس کا کوئی حل نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے خوشخبری ہے۔ اور ایک موقع پہ تو غزوہ تبوک میں تو 1000 اشرفی دی آپ کو، ممبر میں بیٹھے تھے جناب وسلم، اور اس طرح اشرفی کو اٹھا رہے تھے اور الفاظ فرمائے تھے کہ آج کے بعد عثمان کوئی عمل نہ کرے تو عثمان کے لیے عمل کافی ہے، اللہ اس ایک عمل سے عثمان کی بخشش فرما دی۔ یہاں ایک ڈاکٹر خلیل صاحب رہتے تھے، جانوروں کے ڈاکٹر تھے، گونڈی میں جماعت اسلامی سے تعلق تھا۔ یہ جب مدرسے محسنات میں رہتے تھے ان کو کچھ مسئلے تھے، جیسے آج بھی لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ کوئی مہندی کا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، کوئی یہ کرتا ہے۔ وہ بھی جب مصلی میں کھڑے ہوتے تھے تو ان کو آواز آتی تھی، سجدہ میں تو آواز آتی تھی کہ تم عیسیٰ ابن مریم ہو، مہندی ہو۔ وہ اس آواز سے پریشان ہو جاتے تھے، رہتے تھے ادھر ہی جامعۃ المحسنات کے اوپر۔ میری یہاں دکان تھی، کسی نے ان کو بتایا کہ بھائی میں آیا صاحب کے پاس جا کے آپ تذکرہ کرو۔ وہ آئے میرے پاس اور انہوں نے یہ سب باتیں بتائی کہ حضرت میں جب جاتا ہوں تو مجھے آواز آتی ہے تم مسیح ہو، مہدی ہو۔ بولا یہ سب شیطانیت ہے، یہ شیطان کی دجالی آواز ہے۔ میرے پاس آ کے بیٹھنے لگے۔ انہوں نے خود اقرار کیا کہ حضرت میں تفہیم القرآن مولانا مودودی کی ترجمہ کی والی جو تفہیم القرآن ہے وہ میں بلا وضو بھی پڑھنے بیٹھ جاتا ہوں، اور سامنے ٹیبل ہوتا ہے اس پہ پیر رکھتا ہوں، اس انداز سے پڑھتا ہوں۔ میں نے کہا آپ کو اس تفہیم القرآن سے کوئی فائدہ نہیں ملے گا، کیونکہ جب تک آپ اللہ کے کلام کا ادب نہیں کریں گے آپ کو معاملہ نہیں ملے گا۔ میں نے مولانا عبد الماجد دریابادی کا واقعہ ان کو سنایا۔ حضرت مولانا عبد الماجد دریابادی، مولانا سید سلیمان ندوی، اکبر الہ آبادی،
یہ وہ لوگ تھے ڈاکٹر علامہ اقبال، یہ تمام وہ لوگ تھے کہ انگریزی میں آکسفورڈ کی یونیورسٹی سے یہ فارغ ہوئے اور عربی کی پی ایچ ڈی کی ہوئی تھی، وہ لوگ تھے عبد الماجد دریابادی۔ عبد الماجد دریابادی جو تھے وہ ناستک قسم کے تھے، لیکن ان کا سبجیکٹ تھا فلسفہ۔ اکبر الہ آبادی ان کے دوست تھے، وہ مرید تھے حضرت مولانا شریف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے، حضرت کی مجلس میں جایا کرتے تھے۔ ایک دن اکبر الہ آبادی نے مولانا عبد الماجد دریابادی کو فرمایا کہ تمہارا فلسفہ سبجیکٹ فلسفہ ہے، فلسفے کی نیت سے تو کبھی ایک مرتبہ قرآن پاک کو پڑھو۔ مولانا عبد الماجد نے فرمایا کس دقیانوس کتاب کا تم نے نام لے لیا ہے، ذرا انداز دیکھیے گا، کس دقیانوس کتاب کا تم نے نام لیا ہے۔ فرمایا میں تو اس لیے کہہ رہا تھا کہ تمہارا سبجیکٹ فلسفہ ہے، فلسفے کی بہت ساری باتیں قرآن پاک کے اندر ہے، اگر تم پڑھو کام ہے۔ مولانا عبد الماجد دریابادی کے سوانے میں لکھا ہوا میں نے خود پڑھا لکھا۔ ایک دن میں اپنے گھر میں گھسا، سامنے ڈائننگ ٹیبل تھی، کرسی تھی، میری والدہ محترمہ قرآن پاک پڑھتی تھی، جزدان میں لپیٹ کے سامنے رکھ دیا کرتی تھی۔ اچانک میں دروازے میں گھسا اور اس پر نظر پڑی، اکبر الہ آبادی کی بات یاد آئی تو میں نے اسی انداز سے سوٹ بوٹ پہنا تھا، اسی انداز سے قرآن کو اٹھایا، جزدان کھولا، کرسی پہ بیٹھا، دونوں پیر ٹیبل کے اوپر ایک دوسرے جس طرح کے ناول پڑھی جاتی ہے اس انداز سے میں نے قرآن پاک کو پڑھنا شروع کیا۔ عربی کے پی ایچ ڈی تھے، انگریزی میں آکسفورڈ سے ماہر تھے۔ الحمدللہ رب العالمین سے والضالین تو پہنچے، خود بخود ڈائننگ ٹیبل سے پیر نیچے اتر گیا اور رونے لگے۔ عبد الماجد دریابادی سب کچھ تیرے گھر میں ہے اور تیرا یہ حال ہے کہ روٹی کی ٹوکری سر پہ رکھا ہے، چیل کے ہوئے کھا رہے ہیں اور تو لوگوں سے بھیک مانگ رہا ہے، انگریزوں سے بھیک مانگ رہا ہے، انگریزوں سے تہذیب لے رہا ہے۔ رونے لگے۔ یہ کیفیت اکبر الہ آبادی سے ملاقات ہوئی، فرمایا بھائی آج میں نے قرآن کو پڑھا، والضالین تک پہنچا، بات سمجھ میں آئی کہ یہ بہت بڑے کام کا کلام ہے۔ اکبر الہ آبادی نے ایک شوشہ اور چھوڑ دیا، میاں وہ تو تم نے بنا وضو پڑھا تھا، اگر وضو کر کے پڑھتے اور مزہ آتا۔ یہ ادب ہے قرآن پاک کا، لا یمسہ الا المطہرون، اس کو پاک لوگ، جب تک پاک نہیں ہوں گے اس کو چھوئے نہیں۔ یہ واقعہ ان کو سنا ہے۔ بہرحال اس کے بعد عبد الماجد دریابادی نے 13 دن میں پورا قرآن پاک پڑھے۔ جس اللہ کے بندے نے کبھی قرآن کو ہاتھ نہیں لگایا، وہ اللہ کے بندے نے 13 دن میں قرآن پاک ختم کیا۔ یہ ویسے شوق والے تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ مدینے سے کچھ لوگ گئے حج کے لیے، تو امام مالک نے ایک بڑے میاں کو دیکھا، امام شافعی نے ایک بڑے میاں کو دیکھا، فرمایا بھائی مدینے میں امام مالک کو جانتے ہو؟ فرمایا ہاں میں جانتا ہوں، امام مالک کو جانتا ہوں۔ فرمایا کیسے ہیں وہ؟ فرمایا بہت اچھے ہیں۔ فرمایا اگر تم چلنا چاہو تو ہمارے پاس ایک اونٹ خالی ہے، اس اونٹ پر تم سفر کر کے چل سکتے ہو۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس اونٹ پر سوار ہو کر مدینے کی طرف روانہ ہو۔ 16 دن میں مدینہ پہنچے، وہ زمانے میں اونٹ کا سفر 16 دن میں 16 قرآن پاک حضرت امام شافعی نے ختم کر لیا تھا مدینہ پہنچنے تک۔ یہ وہ کیفیت ہے اللہ والوں۔ بہرحال 13 دن میں انہوں نے قرآن پاک ختم کیا، یا 15 دن میں۔ اس میں 33 اشکال نکالے، قرآن میں 33 اشکال نکالا عبد الماجد دریابادی نے۔ یہ بات میرے سمجھ میں نہیں آئی۔ اکبر الہ آبادی کو فرمایا کہ کس سے سمجھوں؟ اکبر الہ آبادی نے خط لکھا مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کو کہ بھائی عبد الماجد دریابادی نے قرآن کو پڑھنا شروع کیا ہے، 33 اشکال نکالا ہے، اور اس کو سمجھائے گا کون؟ تو میں دیوبند لے کے ان کو آ جاؤں؟ مولانا انور شاہ صاحب نے مولانا حسین مندی سے بات کی کہ بھائی عبد الماجد دریابادی کو اکبر الہ آبادی لے کر آ رہے ہیں، کیا کریں؟ ان کو 33 اشکال ہے اور بڑا انگریزی داں آدمی ہے۔ مولانا حسین مندی نے کہا کہ بھائی بہت بڑا عاقل آ رہا ہے، اس کا کام ہم کو سمجھانا نہیں ہے، اس کو تھانہ بول لے کے چلے۔ بہرحال دیوبند پہنچے، مولانا انور شاہ کشمیری اور مولانا حسین مندی مولانا عبد الماجد دریابادی کو لے کے خانقاہ تھانہ بھون پہنچے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کی مسجد چالو تھی، جا کے بیٹھ گیا اللہ کا 1.5-2 گھنٹہ حضرت کی مسجد چلی۔ عبد الماجد دریابادی کا یہ اسٹیٹمنٹ ہے ان کی سوانے میں کہ حضرت کی ایک مجلس میں 22 میرے شکوک جو تھے 22 وہ انہیں ختم ہو، ایک مجلس 33 میں سے 22 سے 23 ختم ہو گئے۔
مجلس کے اندر حضرت تھانوی، میں اتنا متاثر ہوا حضرت تھانوی کی مجلس سے